بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو گھروں میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہے، وہیں دوسری جانب اسلام ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھروں میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھروں کے اندر دولت اور رزق پہ فراوانی ہونے لگتی ہے۔ پیارے سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گی جو بے حد برکت والے ہیں اور جن کو گھروں کے اندر رکھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ 4 جانور کون کون سے ہیں، ان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے سامعین، ان 4 بابرکت پرندوں میں سے ایک مرغا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی مرغ کی اذان سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اور جب گدے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے۔ پیارے سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی اذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو مرغے کی یہ اذان بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغ اذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے ہی گھروں میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے گھر میں اس قدر مال و دولت آ جائے گی کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کو کہاں رکھیں اور اس کا کیا کریں۔ اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا سورج نکلنے کا وقت اذان دیتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، ان تینوں الفاظ کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ ان کو 33 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے اور دل کی گہرائی سے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل اور یقین رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف سفید مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغ، خواہ ان کا رنگ کیسا بھی ہو، ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں موجود مرغا بے وقت اذانیں دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ اور خیرات بھی ضرور دیا کیجیے۔ لہٰذا اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا برے وقت کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم از کم 1 عدد مرغا ضرور پالیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے بلی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیوں سے بے حد محبت تھی اور بہت ہی زیادہ پسند تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا برتن اس کے لیے اوندا کر دیتے تاکہ وہ بلی بآسانی پانی پی کر اپنی پیاس بجھا سکے۔ اس سے 2 باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی کہ بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک جانور ہیں جنہیں گھر پر پالا بھی جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو وہ کھانا بھی ہرگز سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ بلی کے جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی،
بلکہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقیناً ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں بھی ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر کہ بکری پالے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اپنے گھر میں کم از کم ایک بکری رکھتا ہے، تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگی ہو جائے۔ پیارے سامعین، اس کے علاوہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، گناہوں سے اجتناب کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ تلاوت قرآن پاک کو یقینی بنائیں اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور آپ کی تمام قسم کی پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون کون سے جانور ہیں جن کو گھروں کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام جانداروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔